اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس فیصلے کے بارے میں بتانا ہے اور اس پر جو رد عمل آیا ہے اور جو تنقید ہوئی ہے وہ فیصلہ کیا تھا، اور اس کے رد عمل میں آج میں نے صرف ایک جماعت کا رد عمل دینا ہے۔ اس کا نام ہے عالمی تحفظ ختم نبوت، جس کے مرکزی رہنما مولانا اللہ وسعیہ صاحب نے تحریری طور پر اس کا رد عمل دیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں اور دوسرے جو تھی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھیں، ان دونوں نے ایک ملزم مبارک احمد ثانی جو قادیانی تھا اس کی ضمانت منظور کر لی۔ مختصر طور پر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فیصلے میں لکھا چیف جسٹس صاحب نے کہ ایف آئی آر میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو درخواست گزار ہے، یعنی جو ملزم ہے جس نے ضمانت مانگی ہے، اس پر یہ الزام تھا کہ وہ ایک کتاب تفسیر صغیر تقسیم کرنے کا الزام تھا اس پر۔ یہ ملزم قادیانی ہے، اور پنجاب میں جو قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ ترمیمی ایکٹ 2021 کو پاس ہوا، اور اس آدمی نے یہ عمل کیا 2019 میں۔ اب قانون کے تحت چونکہ اس کا عمل قانون بننے سے پہلے کا تھا، اور اس پر جو مقدمہ جو چلا ہے 2022 میں، اور اب سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ عمل چونکہ اس نے 2019 میں کیا تھا، اس پر کوئی قانون نہیں بنا ہوا تھا۔ جب قانون نہ بنا ہو تو ملزم بری ہو جاتا ہے، لہذا قانون بنا 2021 میں، اس لیے اس ملزم کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ جس فرد کے بارے میں فیصلہ دیا ہے اس کا تعلق ایک گمراہ فرقے سے ہے، وہ ہے قادیانیت۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو احمدی بولتے ہیں، چونکہ مرزا غلام احمد اس کا نام تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فرقہ جو لاہوری فرقہ، اسی فرقے کا ایک جز ہے، جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا، مجدد مانتا ہے۔ تو 1973 کے آئین کے تحت اس فرقے کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، لیکن چیف جسٹس کے اس فیصلے سے اس فرقے کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اس فرقے کو پاکستان میں مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، جو کہ پاکستان کے 73 کے آئین کے پینل کوڈ کے سیکشن 298 بی اور 298 سی کے سراسر برخلاف ہے۔ اب جو پاکستان پینل کوڈ 298 بی اور 298 سی کیا کہتا ہے، جس کے تحت قادیانی فرقے کو پاکستان میں درج ذیل پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اور نمبر 5، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اب یہ جو ملزم تھا مبارک احمد ثانی، اس نے قرآن کی تفسیر شائع کی تفسیر صغیر کے نام سے، اور اس میں قرآن کی ترجمے میں ایسی غلطیاں کی جس سے تحریف ہوتی۔ یہ مجرم تھا جس پر مقدمہ چلا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت منظور نہیں کی۔ اب چیف جسٹس نے اس کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور سب سے ابھی ایک تفصیلی فیصلہ ہے۔ آج میرا موضوع صرف عالمی تحفظ ختم کا رد عمل دینا ہے میں نے،
اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں جسٹس تقی عثمان صاحب کا رد عمل دوں گا، اور باقی اس فیصلے کے بارے میں مزید جو پوائنٹس تھے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بیان کروں گا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس سے قادیانیوں کو قانونی طور پر اس فیصلے سے مذہبی آزادی، اپنے عقائد کو بیان کرنے کا راستہ کھلتا ہے، جس پر تنقید ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے میڈیا کے لوگ اس کو مذہب کاٹ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ قادیانی، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ کی طرف اقلیتی فرقہ نہیں ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو، یہ جو میں نے درج بالا جو باتیں بیان کی ہیں 5 نکات، اس کو نہیں مانتے، اور وہ بنا اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور باقی تمام مسلمانوں کو وہ کافر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کے بارے میں جب آپ یہ فیصلہ دیا جائے گا کہ چونکہ یہ جو اس نے عمل کیا ہے اور یہ اس قانون بننے سے پہلے کیا ہے، لیکن 73 کے آئین کے تحت تو یہ جو آدمی جس فرقے سے تعلق ہے وہ تو اس پر جرم عائد ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر لکھ سکتا ہے، اس کو شائع کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو 5 باتیں بتائیں، نہ وہ مسجد عبادتگاہ کو کاٹ دے سکتے ہیں اپنی، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ اپنے مذہب کو اسلام کاٹ دے سکتے ہیں، نہ وہ جو ہے نا دعوت دے سکتے ہیں، تو سراسر وہ قرآن کی تفسیر کر کے اپنی تشریح بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک افسوسناک پہلو ایک نقطہ میں بیان کر لیتا ہوں، اور بہت سی آیات کا ترجمہ اور شرح کی ہے جسٹس صاحب نے، جو بالکل غلط ہے، لیکن وہ میں کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ایک بات جو جسٹس صاحب نے کہی ہے کہ دین کے معاملے میں پاکستانی آئین میں کسی بھی فرقے کو، ہر شہری کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پیروی کرے، اس پر عمل کرے، بیان کرے۔ اب جو قادیانی مذہب ہے اس کے بارے میں آئین کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نہ اس جو ہے نا اس کو شرح کر سکتے ہیں، نہ پھیلا سکتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھیلانے کی اجازت ہونی چاہیے ہر شہری کو۔ قادیانیت وہ فرقہ نہیں ہے جو باقی اقلیتیں، یہ گمراہ ہے، یہ اس نے اسلام کے اندر نقب لگایا ہے۔ محترم ناظرین، اس فیصلے سے ایک طرح کا سوراخ نکل آتا ہے، راستہ کھلتا ہے قادیانیوں کے حقوق کا، اور قادیانی دنیا میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ 73 کے آئین کے تحت ہمیں مذہبی آزادی نہیں ہے، ہم نے اس 73 کے آئین کو ختم کروانا ہے۔ اس کے لیے وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور اب وہ ایک فیصلہ جب یہ آ گیا، اب یہ ریویو میں آج جمیعت علماء اسلام چلی گئی ہے، اب جب تک یہ اس میں واضح اعلان نہیں کریں گے چیف جسٹس صاحب اپنی دوبارہ ریویو میں، اگر وہ فیصلہ دیں دوبارہ کہ یہ جو قادیانی فرقہ ہے اس کے بارے میں 73 کے آئین ایز اٹ از لاگو ہے، اس فیصلے سے ایک شک کا پہلو نکلتا ہے، جس کے رد عمل میں جو میں نے آج آپ کو بتانا ہے وہ ہے عالمی تحفظ ختم نبوت جو جماعت ہے، ان کے جو مرکزی رہنما ہیں مولانا اللہ وسیع صاحب نے جو رد عمل دیا وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ 21 فروری 2024 کا رد عمل ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کو آپ سن لیں، غور سن لیں۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بحث مباحثہ نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، کہ یہ قادیانیت ایمان پر حملہ ہے، اس کی اجازت دینا، اس کے بارے میں کوئی رعایت قائم کرنا دراصل ایمان سے نکلنے کے مترادف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ اللہ وسیع صاحب بیان کرتے ہیں، چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش کرنا ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قادیانی ذریت مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ، حکیم نور الدین قادیانی کو حضرت ابوبکر، اور مرزا محمود قادیانی کو حضرت عمر کہتے ہیں، یہ ان کے عقائد ہیں۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت
اور مرزا کے افراد خانہ کو پنج تن پاک کہتے ہیں، مرزا کے دیکھنے والے کو صحابہ کہتے ہیں۔ یہ ان کے عقائد ہیں قادیانیوں کے، جس کا ایک فرد پر جو اس نے جرم کیا قرآن کی تفسیر شائع کرنے کا، اس کو ضمانت ملی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ ان قادیانی عقائد کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اس دھوکہ و فراڈ کو وہ تبلیغ اور مذہبی آزادی کا نام دیتے ہیں۔ تبلیغ وہ یہ کر رہے ہیں جو ان کے جرائم، جو ان کے عقائد ہیں، گمراہ کن عقائد۔ جناب چیف جسٹس صاحب کا حالیہ فیصلہ کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہے، اس سے وہ ایک دھوکہ، فراڈ اور کذب و دجل کو قانونی جواز دے رہے ہیں۔ یعنی قادیانیوں نے جو دھوکہ و فراڈ کیا، اوپر جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اس فیصلے سے قانونی جواز مل رہا ہے، جس سے ملک میں انارکی اور خانہ جنگی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اسلامیان وطن اس غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی فیصلے کو کبھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ موقع پر ایمانی غیرت سے اس کو عملاً مسترد کر دیں گے۔ چیف جسٹس از خود اپنا فیصلے پر نظر ثانی کر کے تلافی کریں۔ اب سپریم کورٹ جو ذاتی بیان آیا ہے، جو پریس ریلیز جا رہی ہے، وہ تو پبلک کے لیے ہے نا، فیصلہ تو موجود ہے۔ جب تک فیصلے کے بارے میں دوبارہ کوئی فیصلہ نہیں آتا، یہ فیصلہ موجود ہے۔ اگر شیطان کو چیف جسٹس کہنا آزادی نہیں بلکہ اہانت ہے، تو مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہنا اس سے کہیں بڑی اہانت اور بغاوت ہے۔ مذہبی آزادی کے نام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و بغاوت کی قادیانیوں کو اجازت دینا بذات خود غلط اور قابل مذمت ہے۔ کیونکہ میں نے ایک جملہ آپ کو بتایا تھا کہ ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، تو یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو قادیانی ہے، جس کے عقائد جناب اللہ وسیع صاحب نے ابھی بیان کیا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ چوروں کو شخصی آزادی کے نام پر چوری کا لائسنس دے دیا جائے، جو ایک غیر شعوری حماقت قرار دینے کے مترادف ہے، لہذا اس فیصلے کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں۔ فقیر اللہ وسایہ عالمی تحفظ ختم نبوت جو جماعت ہے، یہ ان کی طرف سے فیصلہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو میری اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور اس کو شیئر کریں اور پھیلائیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اگلی ویڈیو مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو خط منظر عام پر آیا ہے، اس کی مندرجات میں آپ کو بیان کروں گا۔ پھر ایک ویڈیو اس فیصلے پر ہی بناؤں گا کہ اس فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے کن قرآنی آیات کو بیان کر کے غلط تعبیر کی ہے۔ شکریہ۔